السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخب احادیث میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ پھر اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو تو جتنی روشنی وہ پھیلائے گا اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جو خود قرآن شریف پر عمل کرنے والا ہو؟ یعنی جب والدین کے لیے یہ انعام ہے تو عمل کرنے والے کا انعام اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا، گو اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ حافظ قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ سے پیش آئے یا جاہلانہ سلوک کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے، جبکہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام لیے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم جو دل میں اتر جائے وہی علم نافع ہے، اور دوسرا وہ علم جو صرف زبان پر ہو یعنی عمل اور اخلاص سے خالی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف اس کے مجرم ہونے کی دلیل ہے، یعنی یہ علم الزام دے گا کہ جاننے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بازار بطحان یا عقیق میں جائے اور دو عمدہ اونٹنیاں بغیر کسی گناہ مثلاً چوری وغیرہ اور بغیر قطع رحمی کے لیے آئیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیتوں کا سیکھنا یا پڑھنا 2 اونٹنیوں سے، 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے اور 4 کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ مسلم کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ بخاری کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دیجیے۔ بخاری کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت آ جائے گی، شراب کھلم کھلا پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ بخاری کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اسے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں تک سے سیرابی کے آثار نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ ارشاد فرمایا، علم، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے بھرپور حصہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا،
ابو ذر اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو تو خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، مثلاً تیمم کے مسائل، تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں صرف کسی خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ ثواب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو اس شخص کی طرح ہے جو دوسرے کے ساز و سامان کو دیکھ رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو دیکھنے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔